اگر خاوند کی غلطی ہے بیوی اس سے صرف نظر کرے اور کہے کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے اس خاوند کی غلطی کو بہتر کر لوں۔ بیوی کی غلطی ہے تو خاوند اسے برداشت کرے۔ یہ جو ہے نا برداشت، یہ دین کا جزو ہے، صبر اور برداشت۔ آج ہمارے معاشرے سے صبر اور برداشت اٹھ گیا ہے۔ طلاق کی وجہ بھی صبر اور برداشت کا نہ ہونا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی فوراً طلاق دے دی، تماشا بنا دیا گیا ہے معاشرے کو، جبکہ طلاق ایک آخری حل تھا کہ میاں اور بیوی نے پوری کوشش کی، ان کی زندگی نہیں گزر سکی، پوری کوشش کی، آخری حل طلاق تھا، اور اس کا بھی ایک شرعی طریقہ تھا۔ اب بدمزگی بنتی نہیں، معمولی سا غصے میں گئے اور تینوں طلاقیں پھینک دی، پھر چل پڑتے ہیں مفتیوں کے پاس کہ بتائیں جی کوئی رستہ۔ آپ کیا رستہ؟ رستے تو تم نے سارے ختم کر دی۔ تو پہلی چیز میری بہنوں، میری بچیوں، میری ماں سمجھنے والی یہ ہے کہ اپنے اندر مادہ برداشت پیدا کرے، خواہ وہ خاوند ہے خواہ وہ بیوی ہے، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی نہ کرے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان ہے تو اس سے غلطی ہونی ہے، انسان ہے تو اس کا قدم غلط اٹھ سکتا ہے۔ اگر قدم غلط اٹھ گیا ہے تو پیار سے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، اور تناؤ کے ذریعے وہ اور غلط ہو جاتا ہے، تناؤ کے ذریعے وہ اور غلط اٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ حضور کی حدیث میں سے میں نے جمع کی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کی جائے، معافی مانگی جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ میں بھی انسان ہوں، وہ بھی انسان ہے۔ دیکھیں نا، غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، اور رب کریم نے انہیں معافی کا رستہ بھی عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے ان کی ساری اولاد کو معافی کا رستہ عطا کر دی۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ آ جائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ یہ زندگی میں پیدا کرے۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ پیدا کریں گی، اللہ آپ کے گھروں میں سکھ لے آئے گا، اللہ آپ کے گھروں میں خیر لے آئے گا، اللہ آپ کو دکھوں سے آزاد فرما دے گا، تکلیفوں سے آزاد فرما دے گا۔ دوسری چیز ہے دکھ سکھ میں شریک۔ اگر خاوند کو کوئی تکلیف ہے تو بیوی ساتھ کھڑی ہو جائے، اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے تو خاوند ساتھ کھڑا ہو جائے۔ وہ تکلیف میں اور خاوند اسے دیکھے ہی نہ، شریعت ایسی اجازت نہیں دیتی۔ خاوند تکلیف میں اور بیوی کو پتہ ہی نہ ہو، یہ رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے نکاح کے ذریعے انہیں جوڑا ہے اور ان دونوں کے وجودوں کو ایک بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا بات ہے، کہا بیوی اپنے مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی بیوی کا لباس ہے، گویا وہ دونوں وجود ایک ہو گئے۔ ان دونوں کے پردے، ان دونوں کی زندگی، ان دونوں کا حیا، ان دونوں کی صبح، ان دونوں کی شامیں، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ذکر کرنا بولنا، ان کی رائے، ان کی فکر ایک کر دی گئی۔ اچھے خاوند، اچھا ماحول اور اچھا گھر وہ ہے جہاں میاں بیوی کی بات ایک ہو۔ مرد کہہ دے، عورت کہے میں کٹ سکتی ہوں، اپنے خاوند کی بات کو چھوڑ نہیں سکتی۔ بیوی فیصلہ کر لے، پہلے تو غلط نہ کرے، اگر اچھا فیصلہ کر لے تو خاوند اس کے ساتھ ڈٹ جائے۔ آج یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم کسی کو نہیں چاہتے ہوتے، میں ایک دو باتیں بڑی کھل کے کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ہمیں اپنے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی بہن سے تناؤ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا خاوند بھی اس سے روٹھ جائے، تو ہم طریقے بناتے ہیں، ایسی باتیں خواہ مخواہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سنی سنائی بات آگے کر دیں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ یہ چیزیں اپنی سیرت و کردار سے نکالنی، ہو سکے تو کسی کی غلطی کو چھپائیں۔ سرکار نے فرمایا من ستر مسلمن فقد سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مومن بھائی یا بہن کا پردہ رکھا قیامت کے دن اللہ اس کے پردے رکھ لے۔ جی تسی کسی دا پردہ رکھ سو، اللہ تواڈے پردے رکھ سی۔ غلط کون نہیں ہے؟ سارے غلط ہیں۔ گناہ کس نے نہیں کیا؟ سب نے کیے ہیں۔ تو اگر میں کسی کی غلطی پہ پردہ پوشی کرتا ہوں تو اللہ میری غلطیوں پہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ ان میں پھر سب سے زیادہ ضروری خاوند اور بیوی دونوں کے لیے، باپ اور بیٹی دونوں کے لیے، بھائی اور بہن دونوں کے لیے۔ 4-5 رشتے ہیں نا، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ اللہ کریم نے عورت کو مرد کا سکون اور مرد کو عورت کا سکون بنا دیا، وہ ایک دوسرے میں سکون تلاش کرے۔ بیٹی ہے نا، اس کے لیے باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں، بھائی سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں۔
وہ چاہے تو اپنے بھائی کو ہمیشہ جنت میں رکھے، وہ چاہے تو اپنے باپ کو ہمیشہ جنت میں رکھے، اور اس کی ایک غلطی اس کے باپ کو پورے معاشرے میں رسوا کر دیتی۔ تو یہ بیٹی کا حق ہے نا کہ وہ اپنے باپ کے لیے کوئی ایسا عیب نہ لگائے کہ وہ بیچارہ معاشرے میں چلنے کے قابل نہ رہے۔ یہ تماشے بھی ہو رہے ہیں۔ بہنیں اپنے بھائی کے لیے سوچیں کہ میرا معاشرے میں میرا بھائی پھرتا ہے، وہ لوگوں میں جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اگر میرے اندر کوئی عیب ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بھائی ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت رل جائے گی۔ تو ہم ایک دوسرے کی عزتیں رکھنے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں۔ اگر ایک مرد غلط ہے، اگر ایک مرد کی سوچ اور فکر غلط ہے تو اس گھر کی خواتین کی عزت ختم ہو جاتی۔ اسے ضرورت ہے کہ وہ اپنی عزت سلامت رکھے تاکہ اس کے گھر کی عزت سلامت رہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ایک عارف کا، وہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھائے اس وقت صرف اتنا سوچ لے کہ میرے گھر میں میری بہن اور بیٹی بھی ہے۔ جب کوئی عورت کسی کو